ہیٹ ویو اور موسمیاتی تبدیلیاں خطرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ریاستی اداروں نے ان نالوں کے دونوں جانب 30 فٹ روڈ کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے اور وہاں کے رہائشیوں کی ایک بڑی تعداد کو بے دخلی و بے گھر ہونے کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان میں اس سال مارچ اور اپریل کے دوران جو درجہ حرارت رہا، اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ بالخصوص رواں سال مارچ کے مہینے 1961 کے بعد سے اب تک گرم ترین مہینے کے طور پر سامنے آیا ہے اور پاکستان کے ساحلی شہر کراچی کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ اسی طرح اپریل کے مہینے میں کراچی کا اپریل کم سے کم درجہ حرارت جو کہ پہلے 28 ڈگری سینٹی گریڈ تھا کا ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا اور 30 اپریل کی رات کو کم سے کم درجہ حرارت 29.4 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ پھر مئی کے مہینے میں ایک اور شدید گرمی کی لہر کے نتیجے میں سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں پارہ بلند رہا اور سبی اور جیکاباد میں 50 ڈگری جبکہ ملتان میں 48 ڈگری، لاہور میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ اور کراچی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کراچی کی ہوا میں نمی کے تناسب کے باعث محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسی بنیاد پر جیکاباد کو کہا تھا کہ یہ شہر انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں اور موجودہ صورتحال میں جیکاباد کے بعد کراچی کو ناقابل رہائش شہر قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ گرمی کی شدید لہر کے ساتھ ہی پانی اور بجلی کی فراہمی میں تعطل نظر آنے لگتا ہے، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ گرمی پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی پڑتی ہے، مگر گنجان آباد ساحلی شہر ہونے کی بدولت کراچی خاص طور پر خطرے کی زد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ حقیقت بالکل آیا ہے کہ کراچی میں گرمی کا دورانیہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کراچی میں سال کے 12 مہینوں میں سے 6 ماہ شدید گرمی اور باقی کے 3 ماہ جھلسا دینے والی گرمی پڑتی ہے، جبکہ 3 ماہ معتدل اور نسبتاً ٹھنڈے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ کسی ایک علاقے، ملک یا خطے کی آب و ہوا اس کے کئی سالوں کے موسم کے وسط پر مشتمل ہوتی ہے اور اس وسط میں ہونے والی تبدیلی کو ماحولیاتی یا موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں۔ مختلف عوامل و مظاہر سب سے بڑھ کر اثرات کی بدولت اب ماحولیاتی تبدیلی کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں اسے اہمیت دی جا رہی ہے۔ لوگ اب اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تبدیلیوں سے مختلف برعظموں کا صدیوں پرانا ماحولیاتی نظام تبدیل ہو رہا ہے، جس کے مختلف خطوں اور علاقوں پر اثرات نمایاں ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا بھر میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ شدید گرمی کی لہریں، سیلاب، سمندری مداخلت، پانی کی قلت، زراعت کی کمی سے شدید قحط سالی، سطح سمندر میں اضافہ اور طوفان، آندھی موسمیاتی تبدیلیوں سے لاحق بڑے خطرات ہیں جن میں سے اکثر سے ہمارا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر سکتی ہے، کیونکہ ہم کرۂ ارض کو ماحولیاتی تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اگرچہ موسمیاتی تبدیلی کی فہرست 2021 کے مطابق پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 8واں ملک ہے، مگر زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں موسمی حالات کی وجہ سے آنے والی قدرتی آفات سے سب سے زیادہ اور مستقل طور پر متاثر ممالک میں درجہ اول نہیں تو درجہ دوم ضرور رہتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں بارشوں کے انداز میں واضح تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے اور مقدار میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کم وقت میں شدید اور تیز بارشیں۔ اسی طرح موسم سرما سکڑ کر محاذ 3 سے 4 ماہ کا ہو گیا ہے، جبکہ موسم گرما طویل اور شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ شہری علاقوں کے درختوں کی کٹائی اور گنجانیت کی بدولت ہیٹ ویو کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کے ساحلی علاقے میں سمندری مداخلت نے لاکھوں ایکڑ زرعی اراضی کو تباہ کر دیا، جس سے وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگیاں اور ان کا ذریعہ معاش شدید متاثر ہوا ہے اور لاکھوں افراد شہروں کی جانب نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح 2010 میں دریائے سیلاب سے بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہوئے اور ان کا روزگار ختم ہو گیا، جس نے ان خاندانوں کو شہروں کی جانب نقل مکانی پر مجبور کیا اور یہ لوگ ماحولیاتی پناہ گزینوں کے طور پر شہروں میں آباد ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہروں میں پہنچنے کے بعد ان نقل مکانی کرنے والے کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور رہائش و روزگار کے لیے جدوجہد نے انہیں غیر یقینی زندگی کی صورتحال سے دوچار کیا۔
اس کی بڑی مثال 6000 سے زائد موسمیاتی مہاجرین ہیں جو کراچی میں سپر ہائی وے کے ساتھ جھگیاں بنا کر رہ رہے ہیں۔ یہ وہی خاندان ہیں جو 2010 کے سیلاب کے بعد سندھ کے مختلف دیہی علاقوں سے ہجرت کر کے کراچی آئے تھے۔ آج بھی یہ خاندان بنیادی سہولیات زندگی سے محروم ہیں۔ ان کے پاس نہ پانی ہے، نہ بجلی اور نہ ہی گیس کا انتظام ہے۔ ان کی جھگیاں انہیں موسم کی سختیوں یعنی شدید بارش، سخت سردی اور شدید گرمی کی لہر سے محفوظ رکھنے میں ناکام ہے، جبکہ دیہی علاقوں میں سیلاب، خشک سالی اور سمندری مداخلت کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ خدشہ ہے اور مزید لاکھوں خاندان ان عوامل میں ممکنہ طور پر متاثر ہوں گے۔ اسی طرح شہری علاقے جیسے کراچی میں شہری سیلاب سے نپٹنے کے لیے شہر کے 3 بڑے نالے محمود آباد، اورنگی نالہ اور گجر نالے کی چوڑائی کی بحالی کے نام پر ہزاروں خاندانوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے اور ابھی مزید خاندان اور لوگ غربت یا بے گھر ہونے کا سامنا کریں گے۔ ماحولیاتی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ موسم میں تبدیلیاں اور شدت کی وجہ سے پیش آنے والے واقعات جیسے کہ گرمی کی لہر، بارشیں، سیلاب اور طوفان بار بار آئیں گے اور ان کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ لوگوں کی زندگیوں اور زرعی معاش کے لیے شدید خطرے کے باعث ہوگا، کیونکہ یہ تمام معاملات پینے کے پانی و خوراک کی کمی سے جڑ جاتے ہیں۔ اب اہم سوال یہ ہے، ان ماحولیاتی تبدیلی سب سے زیادہ متاثر ہونے والے طبقہ کون سا ہے؟ وہ یہی کچی آبادیوں اور جھگیوں اور جھوپڑیوں میں رہنے والے انتہائی کم آمدن والے کمزور طبقہ، کیونکہ ان پسماندہ اور غریب آبادیوں کے مکینوں کے پاس حالات کے مطابق ڈھلنے کا امکان کم ہوتا ہے، اس لیے وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ کراچی کی 62% آبادی غیر رسمی بستیوں میں رہنے پر مجبور ہے۔ ان میں تقریباً 50% زیادہ کمزور ہیں اور خطرے کی زد پر ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جسے پالیسی بنانے والے حکام اور بیوروکریٹس غیر قانونی سمجھتے ہیں اور انہیں ترقیاتی اسکیموں اور منصوبوں میں شامل نہیں کرتے۔ اس طرح ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ کسی سطح پر ان کی سنوائی نہیں۔ کراچی میں 2020 میں شہری سیلاب ایک مسئلے کے طور پر سامنے آیا کہ تقریباً شہر ڈوب گیا تھا، تو وفاقی حکومت نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو پانی اور سیوریج کے نالوں کی صفائی اور چوڑائی کو بہتر بنانے جیسے منصوبوں کو انجام دینے کی ذمہ داری سونپی، لیکن ریاستی اداروں نے ان نالوں کی دونوں جانب 30 فٹ روڈ کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا اور وہاں کے رہائشیوں کو ایک بڑی تعداد کو بے دخلی و بے گھر ہونے کا سامنا کرنا پڑا۔ یوں ان وفاقی اداروں کی مداخلتوں نے کمیونٹی کے لیے مسائل پیدا کر دیے، کیونکہ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے تھے کیونکہ ان کے گھر مسمار کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح ساحلی برادریاں بالخصوص ماہی گیر طبقہ موسمیاتی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہوا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سیوریج کے پانی سے لے کر صنعتی فصلیں تک براہ راست سمندر میں ڈالا جا رہا ہے اور وقت کے ساتھ اس کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے سمندری حیات، مینگرووز اور ماہی گیروں کی برادریوں کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ وفاقی و صوبائی حکومتوں بشمول اداروں کو قطع انداز نہیں ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے مقامی افراد کو روزگار اور زندگی کس حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ شہروں میں گنجانیت بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ پانی و بجلی کی قلت کی سبب گرمی کی لہر بھی بڑے پیمانے پر نقصان کا باعث بن جاتی ہے، جیسے کہ 2015 میں کراچی میں ہوا۔ اسی طرح دیہی علاقوں میں بڑے رقبے اور دور دراز تک آبادی نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے خطرات بھی آفت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک میں آفات سے نپٹنے کی شدید کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر اقدامات کے علاوہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آفات سے نپٹنے کے لیے ایک مکمل نظام کی ضرورت ہے، جس میں درجہ حرارت کی پیمائش، بارشوں کی مقدار، خشک سالی، خوراک کی پیداوار اور پانی کی گرتی سطح کو روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ کر کے ایک مکمل حکمت عملی ترتیب دی جائے تاکہ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تمام مسائل کے بہتر حل نکالے جا سکیں۔ کراچی میں مقامی افراد اور تنظیمیں اپنی مدد آپ کے تحت شجرکاری کی مہم چلا رہے ہیں، مگر صورتحال اس سے زیادہ اقدامات متقاضا ہے۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ زمینی سطح پر کیا ہو رہا ہے اور مقامی موسمیاتی تبدیلی کے مسائل کے بارے میں نوجوان نسل کو بتانے
بتانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں میں یہ آگاہی اور شعور بہت ضروری ہے کہ موسمیاتی تبدیلی واقعی ایک بڑا خطرہ ہے، اور جیسا کہ آب و ہوا میں تبدیلی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مستقبل میں ہمیں زیادہ خطرات کا سامنا کرنا ہوگا۔ پاکستان میں موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے انسانوں، جانوروں اور سمندری زندگیوں کے ساتھ ساتھ ملک کے مجموعی ماحول کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جنہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق بہت سے بین الاقوامی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ پاکستان نے 2015 میں پیرس معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ اور کم ترقی یافتہ دونوں حصوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کی شدت کی محدود کرنے کے لیے خاطر خواہ کارروائی ناگزیر ہے۔ پالیسی سازی اور ترقی منصوبوں میں کمزور برادریوں اور طبقات کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان منصوبوں پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے جو ماحولیاتی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے سے متعلق ہوں، کیونکہ وہ زیادہ تر لوگوں کو متاثر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ موسمیاتی فیصلوں میں ماہرین کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ ہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، بالخصوص کمزور اور متاثر طبقات کو شامل کیا جائے۔